الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے. اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے اور ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے. یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے. اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گھٹلی کے اوپر چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں. اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکیں گے، اور بالفرض سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں گے. قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کریں گے. اور اللہ باخبر کی طرح تمہیں کوئی خبر نہیں دے گا. لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے پرواہ تعریفوں کے لائق ہے. اگر چاہے تو تمہیں نیست و نابود کر دے اور نئی مخلوقات لا کر آباد کر دے. یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جب انسان بادئ توحید سے مخمور ہوتا ہے، جب انسان بادئ توحید سے مخمور ہوتا ہے، اسے دار و رسن سے کھیلنا منظور ہوتا ہے۔ وہاں بے شک خدا کی رحمتیں پہ ہم برستی ہیں، خدا و مصطفیٰ کا جس جگہ مذکور ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے شہنشاہوں کو خاطر میں نہیں لاتا، محمد کی غلامی سے جو دل معمور ہوتا ہے۔ کہیں اس کو سکون دل کی دولت مل نہیں سکتی، جو بدقسمت خدا کے آستاں سے دور ہوتا ہے۔ نظام کفر باطل کو گوارا کر نہیں سکتا، وہ جس کے سامنے اسلام کا دستور ہوتا ہے۔ نہ جانے اپنے آزادی پہ کیسا ناز ہے اس کو، جو بے بس خواہشات نفس سے مجبور ہوتا ہے۔ جو اوروں کے سہارے زندگی کرنے کا خوگر ہو، وہ ملت کے لیے رشتہ ہوا ناسور ہوتا ہے۔ ظہور اس کی مشیت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، ظہور اس کی مشیت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ جب انسان بادئ توحید سے مخمور ہوتا ہے، اسے دار و رسن سے کھیلنا منظور ہوتا ہے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، بائیسویں پارے کی سورہ فاطر کی چند آیات کریمہ آیت نمبر 13 سے 17 تک آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اس کا لفظی ترجمہ بھی عرض کیا ہے۔ ترجمے سے ہی آپ حضرات مضمون کا اندازہ کر لیتے ہوں گے۔ پچھلی چند نشستوں میں دین اسلام کا اساسی اور بنیادی مسئلہ جو بیان ہوتا چلا آیا ہے، اس میں ایک چیز آپ نے نوٹ فرمائی ہوگی، اللہ کی قدرت اور اس کا اختیار۔ ایک بات بار بار میں عرض کرتا رہا ہوں، اور پھر بھی اس کی توفیق سے، کہ جس اسلام کے آپ ماننے والے ہیں، جو حقیقی اسلام ہے،
اس کی دو بنیادیں ہیں۔ اگر ان بنیادوں پر کسی کا ایمان ہے تو اس کا اسلام ہے، اگر ان پر ایمان نہیں تو اسلام نہیں۔ کھوکھلے دعوے ہیں اور دعووں سے کوئی بات نہیں بنتی۔ چاہے ایسا شخص صدیوں پہلے کا ہو یا آج کا، اگر ان دو بنیادوں کو نہیں مانتا تو نہ تو اس کا اسلام ہے، نہ وہ اسلام کو سمجھتا ہے، نہ اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ وہ دو بنیادیں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سب کچھ جاننے والا اللہ ہے اور سب کچھ کر سکنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اس کے سوا سب کچھ جاننے والا کوئی نہیں، چاہے وہ آسمان کے فرشتے ہوں، چاہے وہ خدا کے پیغمبر ہوں، جنات ہوں، اولیاء اللہ ہوں، کوئی بھی مخلوق نہ تو سب کچھ جاننے والی ہے اور نہ ہی سب کچھ کر سکنے والی۔ انہی آیات کے اندر جو آخری آیت میں نے پڑھی، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم ویأت بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ او دنیا بھر کے انسانوں، تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ ان انسانوں کے اندر سارے نبی بھی ہیں، سب ولی بھی ہیں، اگلے پچھلے سب کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے در کے فقیر ہو، منگتے ہو، اس کے محتاج ہو۔ یاد رکھیں مخلوق ساری کی ساری محتاج ہے اور اللہ مختار ہیں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، تیرا پالنے والا جو چاہتا ہے بناتا ہے اور وہی مختار ہے، اس کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ قرآن حکیم کے ساتھ اگر مسلمان کہلانے والے کا، خدا کرے کہ یہ جب لفظ میں بول رہا ہوں ہم مسلمان رہیں، تو ہمارا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ صحیح ہوگا۔ خدا کی قسم ساری دنیا مل کر بھی ہمیں ایک انچ بھی اپنے موقف سے نہیں ہٹا سکے گی۔ میں ایک بڑا گناہگار سا حقیر سا انسان ہوں، یہ برملا اعتراف ہے، لیکن اللہ کی اس کتاب کی روشنی میں مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے، سارا جہان مل کر بھی مجھے الحمدللہ اپنے موقف سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ میرے تمام اساتذہ بھی اپنا موقف چھوڑ دیں، میں الحمدللہ العظیم ان کا ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بھی اپنے موقف سے نہیں ہٹوں گا۔ یہی التجا ہے بارگاہ الہی میں کہ اللہ آپ کو بھی سمجھ دے صحیح اور استقامت نصیب فرمائے۔ استقامت سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ یہ اعلان فرما رہے ہیں، یقیناً جو اعلان کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ رب ہمارا اللہ ہی ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، پھر ان کو اللہ کی طرف سے اعزاز ملتا، تتنزل علیہم الملائکہ، خدا کے فرشتے جو ہے ان پر نازل ہوتے ہیں، بشارتیں دیتے ہوئے، خوشخبری سناتے ہوئے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی ڈر نہیں تمہارے لیے، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تمہیں خوشخبری سناتے ہیں اس جنت کی جس کے ساتھ تمہارا وعدہ کیا گیا۔ نُزُلًا مِّن غفور رحیم، غفور رحیم کی طرف سے یہ مہمانی ہے۔ اللہ میزبان ہیں اور یہ اللہ کے مہمان ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے
کہ ربنا اللہ کہنے کے بعد اس پر ڈر جائیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر دور کے اندر ایسے خوش نصیب رہے ہیں، لیکن اولین مصداق، اولین نمونے محمد رسول اللہ کے وہ ساتھی تھے، صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور پھر اللہ اکبر، جو کچھ منہ سے بولتے تھے پھر خدا اس کی مرادیں پوری کرتا تھا. آگ میں ڈالے گئے، آگ نہیں جلا سکی. اسود عنسی ایک کذاب تھا، نبوت کا دعوے دار. جس طرح آپ کے اس بر صغیر میں آپ کا پڑوس بھارت کا ایک قصبہ ہے قادیان، یہ بھی حال میں سیالکوٹ میں جو ہماری موجودہ حکومت نے اقتدار سنبھالتے ہی اربوں روپے لگا کر، کیا نام ہے اس کا، کرتارپور، اس کے بالکل سامنے ہے قادیان. پہلے قادیانیوں کا آنا جانا ذرا مشکل تھا، اب آسان کر دیا گیا. سکھ تو پہلے بھی آتے تھے، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی. پاکستانی قوم کی آنکھوں میں یہ دھول جھونکی گئی کہ ان کے لیے سہولت پیدا کر رہے ہیں. مان لیا. کتنے احسانات ہیں ان کے، سکھوں کے احسانات کتنے ہیں ہم پر. تقسیم کے وقت جب پاکستان بن رہا، تقسیم ہو رہی تھی، اس نے کتنے احسان کیے تھے. آج بھی 50,000 مسلمان خواتین سکھوں کے قبضے میں ہیں، انہی کے بچے جنم دیتی ہیں، کئی نسلیں ان کی. دنیا میں کوئی مذمت کا لفظ ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو ڈھونڈ کر پاکستان کے اقتدار والوں پر استعمال کر سکوں، چاہے وہ اگلے ہیں یا پچھلے ہیں. سکھوں کا بہانہ کر کے قادیانیوں کے لیے راستہ کھولا گیا. بات کر رہا تھا قادیان میں پیدا ہونے والے اس کذاب اور دجال کا. کذاب بہت بڑا جھوٹا، اور دجال کا معنی بہت بڑا فریبی. یہ لفظ اللہ کے پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلے ہیں کہ میری امت کے اندر بھی کذاب اور دجال پیدا ہوں گے. یکون فی امتی کذابون و دجالون. بعض روایتوں میں 30 کذابوں اور دجالوں کا ذکر کیا. کل ہم یزم انہم نبی اللہ، ہر ایک دعویٰ کرے گا میں خدا کا نبی ہوں، لیکن ہوگا وہ کذاب اور دجال. انا خاتم النبیین، میں سارے نبیوں کا اختتام پر آیا ہوں. لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے خدام میں سے ہم بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کوئی شخص نبوت کا دعوے دار ہو اور دوسرا آدمی اس سے یہ بھی پوچھے، یہ پوچھ لے تیری نبوت کی دلیل کیا ہے، یہ پوچھنے والا بھی کافر ہے. اس کے لیے دلیل کیا مانگنی، وہ کذاب اور دجال ہے. نبی کریم مہر لگا چکے ہیں اس کذاب اور دجال پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی آخری دور کے اندر مسلمہ کذاب پیدا ہوا تھا، اور صحابہ کرام 10,000 صحابہ کرام قربان ہو گئے. اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹے جب تک اس کو جہنم رسید نہیں کر دیا. انہی کذابوں میں سے ایک اسود عنسی تھا. اس نے ایک صحابی ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈالا. اس صحابی نے کہا تو کذاب ہے، تو دجال ہے، میرے نبی کے فرمان کے مطابق تو جھوٹا ہے. جس علاقے میں وہ بدبخت تھا، اس نے
اپنی طاقت کو استعمال کرتے اس صحابی کو آگ میں ڈالا، آگ نے اس کو کچھ بھی نہیں جگہ دلایا۔ یہ تاریخ ہے۔ اور جب وہ پھر مدینہ طیبہ آئے تو سیدنا صدیق اکبر ان کے استقبال کے نکلے اور خدا کا شکر ادا کرے، شکر ہے پروردگار عالم کا، مجھے اس وقت تک موت نہیں دی اللہ نے جب تک میں اس بندے کو نہ دیکھ لوں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی مثال ہے۔ تو میرے نبی کے ساتھی، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، سچائی کا مرکز یہ لوگ تھے، سچے نبی کے سچے ساتھی۔ ہر وہ بات جو محمد رسول اللہ نے فرمائی، آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کر لیا، اس کے لیے دلیل نہیں پوچھی۔ اس لیے امام ابو حنیفہ جو صحابہ کے شاگرد تھے، یہ یاد رکھیں، ابو حنیفہ صحابہ کے شاگرد تھے، صحابہ رسول اللہ کے شاگرد تھے۔ ابو حنیفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک واسطہ تھا، صحابہ کا۔ پہلی صدی ہجری میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، اسی صدی کے اینڈ پر سن 80 ہجری کے اندر ابو حنیفہ پیدا ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وہ اعزاز ان کو بخشا ہے جو بڑے بڑے ائمہ دین محدثین کسی کو وہ یہ اعزاز نہیں ملا جو ابو حنیفہ کو ملا۔ امام مالک 95 ہجری میں پیدا ہوئے، امام شافعی اس دن پیدا ہوا جس دن ابو حنیفہ کا انتقال ہوا، 150 ہجری میں۔ یہ سارے کے سارے آفتاب و ماہتاب تھے۔ تو ابو حنیفہ کا یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جو شخص کسی مدعی نبوت کے دعوے دار سے صرف دلیل پوچھتا ہے کہ تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، اس کی نیت چاہے کتنی خالص کیوں نہ ہو، فرمایا وہ بھی کافر ہے۔ ہر مدعی نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہے اور کافر ہے، اس کے بعد پھر دلیل کیا پوچھنا۔ بات صحابہ کی کر رہا تھا کہ انہوں نے جو نبی کی زبان سے نکلا پھر دائیں بائیں نہیں دیکھا، انہوں نے جو اللہ کا قرآن انہوں نے دیکھا پھر کچھ اور نہیں سوچا۔ میری ایک درخواست جو میں ہمیشہ ہی انہی مجالس کے اندر آپ حضرات سے کر رہا ہوں، خدا کے لیے آج ہمارے سامنے حضور تو موجود نہیں لیکن رسول اللہ پر نازل ہونے والا قرآن تو موجود ہے۔ میں ہر جگہ یہ اپیل کرتا ہوں، درخواست آپ سے بھی کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں کو تقسیم کریں۔ یہ آپ پر موقوف ہے کہ آپ خدا کے قرآن کے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے کتنا ہے، اپنے راحت و آرام کے لیے کتنا ہے، اپنے گھر والوں کو کتنا ٹائم دے سکتے ہیں، دوست احباب کو کتنا دے سکتے ہیں، اور خدا کے قرآن کو کتنا دے سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں۔ جب اللہ بلائے گا پھر واپس نہیں بھیجے گا۔ اس طرف کمی آ گئی، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی کمیاں پوری ہو جاتی ہیں، دوست احباب ناراض ہو جائیں کوئی نقصان نہیں، گھر والے ناراض ہو جائیں کوئی نقصان نہیں، حکومت وقت ناراض ہو جائے، افسر ناراض ہو جائے کوئی نقصان نہیں، لیکن اللہ ناراض ہو جائیں تو پھر کچھ بچتا نہیں۔ قرآن کے لیے وقت نکالیں۔ یہ آیات جو میں مختلف اوقات کے اندر آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں، کتنا ہی اچھا ہوتا کہ جب میں قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا ہوتا تو آپ حضرات جھوم اٹھتے،
یعنی مراد خدا بندی کو فوراً آپ پہنچ جاتے کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا سنایا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، آج ہماری زندگی کا محور دنیا اور دنیا طلبی بن چکا ہے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں، اللہ کے مخلوق کا ایک بڑا حقیر سا ادنا سا انسان ہوں، لیکن اتنی بات میرے اللہ نے مجھے سمجھ دی ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں، یہ دنیا کچھ بھی نہیں۔ ہماری والدہ، ہمارے والدین کہا کرتے تھے، ہاتھوں پر میل چڑھ جاتی ہے نا، میل، پھر وہ دھل جاتی ہے، یہ دنیا ہاتھوں کی میل ہے۔ میں اپنے والد صاحب کے وقتاً فوقتاً کچھ قصے سناتا ہوں۔ سخت سردی کا موسم تھا جب ان کا انتقال ہوا۔ مجھے جب یہاں سے پتہ چلا تو میں گیا۔ اس زمانے میں موٹر وے نہیں تھا، جی ٹی روڈ پر جانا پڑا۔ مجھے گاڑی چلانے کا کوئی خاص سلیقہ نہیں تھا۔ عصر کے بعد یہاں سے میں نکلا بچوں سمیت۔ گجرانوالہ پہنچا تو مغرب کی اذان ہو گئی تھی۔ ان دنوں میں دھند پڑتی تھی بہت زیادہ، اور ایک آدمی جو ہے اس کو گاڑی چلانے کا سلیقہ بھی نہ ہو اور دھند ہو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنا ٹائم لگا کر مجھے جہلم پہنچنا پڑا، اور وہاں پھر مجھے رکنا پڑا۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کو تو سلا دیا کہ وہ ہوٹل کا ایک کمرہ لے کر، لیکن خود اٹھ کر باہر نکل کر دیکھتا کہ دل میں اضطراب ہے، پریشانی ہے، میں نے پہنچنا ہے۔ یہاں سے میرے ساتھی کچھ دنیا میں ہیں، کچھ نہیں۔ خدا سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو دنیا سے چلے خدا جنت کے اعلیٰ درجات ہیں۔ ان کو عشاء کے وقت پتہ چلا، انہوں نے کوشش کر کے ایک کوچ بڑی گاڑی کر لی، 15-20 آدمی سارے کے سارے صبح سویرے پہنچ گئے۔ اور جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا میرے بارے میں، کہنے لگے وہ تو کل کے نکلے ہوئے۔ اب اس زمانے موبائل نہیں تھے کہ موبائل کے ذریعے سے رابطہ کیا جا سکے، تو گھر والوں کو کی پریشانی ڈبل ہو گئی، یا اللہ کدھر چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اگلے روز تفصیلات صبح 9 بجے کے لگ بھگ میں گھر پہنچا۔ گھر والے سارے کے سارے عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ ایک موت تو پہلے واقع ہو چکی ہے، اور لمحہ لمحہ ان کو وسوسے ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں۔ جب میں گھر پہنچا، والد صاحب کی چارپائی، میں نے کپڑا اٹھا کر ان کا ہاتھ پکڑا۔ اللہ کی قسم 24 گھنٹے ہو چکے تھے ان کی وفات کو، ہاتھ ان کے اتنے نرم تھے جیسا کہ زندہ انسان کے ہوتے ہیں۔ سخت سردی کی رات گزری ہے، اس لیے کہ اس شخص کو دنیا کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ میرے والد سے مجھے پتہ ہے، ہر وقت دینی کی بات کرنا، دین کی بات سوچنا۔ 24 گھنٹوں میں ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ تو دنیا چھوڑنی ہے میرے دوستو۔ ہر انسان کو اللہ نے جتنی عقل، فہم، فراست دی ہے اس کے مطابق سوچ لے، میں نے دنیا چھوڑنی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آئے گا، نہ مجھے بھائی بچا سکے گا، نہ ماں اور نہ باپ، نہ دوست احباب، نہ خاندان، کوئی نہیں بچا سکے گا۔ دنیا چھوڑنی ہے، اس تصور کے ساتھ پھر اللہ کی کتاب کو کچھ وقت دیں۔ یہ سچائی کا مرکز ہے، یہ بتاتا ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ قرآن حکیم کی یہ آیات جو مختلف اوقات کے اندر میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، ترجمہ پیش کرتا ہوں، ان کے اندر یہی بات بیان کی گئی ہے۔ دین اسلام کا جو اساسی بنیادی مسئلہ ہے، جو آپ کے دین کی بنیاد ہے، جس کی بنیاد پر آپ کی نمازیں قبول ہوں گی، جس کی بنیاد پر آپ کے روزے قبول ہوں گے، جس کی بنیاد پر آپ کا اعتکاف، بیت اللہ کا طواف، آپ کی قربانی، آپ کا صدقہ و خیرات قبول ہو سکتا ہے، اس کی بنیاد پر قبول ہو سکتا ہے، یہ اس میں خرابی، سب کچھ مردود ہو سکتا ہے۔
یاد رکھیں پہاڑوں کے برابر بھی انسان کے نیک اعمال ہوں، پہاڑوں کے برابر، اگر عقیدہ توحید میں کہیں کمزوری، رب کعبہ قسم اللہ کو ان کی کوئی قیمت اس پرواہ نہیں، وہ سب ضائع کرتے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، اس نے اعلان کیا اپنی اس کتاب، ایسے لوگوں کے سارے اعمال برباد کر دی جائیں۔ لیکن اس میں اگر کمی کوئی نہ ہوئی تو بے شمار خرابیاں بھی اس کی برکت سے اللہ پاک نظر انداز فرما دیں گے۔ وہ حدیث پچھلے دنوں میں نے سنائی ہے، محشر کے میدان میں میری امت کے حضور نے فرمایا ساری مخلوق کے سامنے لایا جائے گا میری امت کا ایک آدمی، قیامت کے دن ساری دنیا کے سامنے لایا جائے گا۔ فَيُنْشَرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا، اس کی زندگی کے بدعمالیوں کے دفتروں کے دفتر کھول دیے جائیں گے۔ 99 دفتر، ایک کم 100 دفتر، اور ہر دفتر عام رجسٹروں کی طرح نہیں، کل سجل مثل مد البصر، ہر دفتر اتنا لمبا چوڑا ہوگا جہاں تک انسان کی حد نگاہ ہوتی ہے۔ اور اللہ پوچھیں گے اتنکر من ھذا شیئا، میرے بندے یہ جو کچھ بھی تیرے ذمہ لگایا گیا ان دفاتر میں تیرے گناہ ہی گناہ ہیں، کسی کا انکار کر سکتا ہے؟ فیقول اللہ یا رب، وہ کہے گا یا اللہ انکار نہیں کر سکی، یہ سب میرے ہی گناہ ہیں۔ آپ اندازہ فرما لیں فرشتے تیاری کریں گے کہ عنقریب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث کو ذرا مختصر کر رہا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے بلا ان لک عندنا حسنہ، نہیں ابھی نہیں، اس کی ایک نیکی بھی ہے، اللہ فرمائیں گے میرے پاس ہے۔ دھیان سے سننا میری بات کو اور ذہن نشین فرما لیں، وہ تو بدعمالیوں کے دفتر ہیں جو ملائکہ کرام نے لکھے ہیں، لیکن ایک نیکی میرے پاس ہے جو ان کو معلوم نہیں تھی، مجھے معلوم ہے، اللہ فرمائیں گے، اور وہ ہے اس کا عقیدہ۔ فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٌ، ایک پرزہ نکالا جائے گا، حدیث کے الفاظ میں بطاقہ کا لفظ آتا ہے، فِيهَا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ۔ اس پرزے میں لکھا ہوگا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ تولو اس کو بھی، وہ بھی تولے جائیں، 99 دفتر بھی، اتنے بڑے بڑے رجسٹر جو حد نگاہ تک بڑے بڑے ہیں، اور یہ پرزہ بھی میزان عمل کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، تو وہ بندہ ہی حیران ہو کر یہ کہے گا یا اللہ ما ھذہ البطاقہ ما ھذہ السجلات، کہاں وہ 99 دفتر بدعمالیوں، کہاں یہ ایک پرزہ کاغذ کا؟ اللہ فرمائیں گا نہیں انک لا تظلم، میرے ہاں عدل ہے، چھوٹی نیکی بھی ہے ضائع نہیں کروں گا میں۔ اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں جب ملائکہ کرام حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تولیں گے، اللہ اکبر، جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے خدا کی قسم میں جھوم اٹھا۔ فتاشت السجلات وثقلت البطاقہ، وہ توحید کے عقیدے والا پرزہ جو ہے جس پلڑے میں ہوگا وہ پلڑا نیچے کو جھک جائے گا، اور 99 بدعمالیوں کا دفتروں والا پلڑا اوپر کی طرف چلا جائے گا۔ دنیا حیران ہو جائے گی، آج سننے والا بھی حیران رہتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ اتنی زیادہ بدعمالیاں ہیں لیکن ان میں شرک نہیں ہوگا، اور عقیدہ توحید والا جب پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ حدیث میں الفاظ یہ آتے ہیں فلا یثقل مع اسم اللہ شیء، لوگوں اچھی طرح سمجھ لو خدا کے نام سے بڑھ کر کوئی چیز وزنی نہیں ہے۔ اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں۔ میں نے مر جانا ہے، ایک دن اس ممبر پر کوئی اور ہوگا، لیکن کم از کم میری یہ باتیں آپ کے کانوں سے ٹکرائی ہیں،
آپ کے جسم سے ٹکرائی ہیں، در و دیوار ٹکرائی ہیں، میرے حق میں گواہی دیں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے بعد آنے والا اس جذبے سے سرشار ہوگا کہ نہیں جس سے اللہ نے مجھے سرشار کیا۔ میں تو 48 سال سے یہاں یہ صدائیں دے رہا ہوں الحمدللہ العظیم، اس کی توفیق سے، میرا کمال نہیں، اس کی توفیق ہے، لیکن مرنا تو ہے۔ میری یہی حسرت ہے، یہی آس ہے کہ یا اللہ اس مسجد کے اندر کوئی کمزور عقیدے والا امام و خطیب نہ ہو، اور جب تک یہ مسجد موجود ہے یہاں خدا کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ڈنکا بجتا رہے۔ کوئی کمزور مسئلہ الحمدللہ میں نے بیان نہیں کیا۔ میرے علم میں کمی ہو سکتی ہے، میرے فہم میں کمی ہو سکتی ہے، میری سوچ میں، میری نیت میں کوئی خرابی نہیں، میں یہ چیز خدا کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ یہ آیات کریمہ جو میں نے پڑھی ہے اس کے اندر وہی مسئلہ جس کو میں بیان کر رہا ہوں کہ دین کی بنیادیں دو ہیں۔ آپ بولیں گے تو مجھے کم از کم اتنا پتہ ہوگا کہ آپ کے ذہن میں موجود ہے۔ پہلی بنیاد کیا ہے؟ سب کچھ جاننے والا اللہ ہے، عالم الغیب وہی ہے، غیب دان وہی ہے۔ اس پر یہ ساری بنیاد، اس بنیاد کے اوپر سب کچھ قائم ہے۔ اور دوسری بنیاد یہ ہے سب کچھ کرنے والا، اختیارات کا مالک، قدرت کا مالک اللہ ہے۔ ان آیات کے اندر اس اختیار اور قدرت کی بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے میں پھر پڑھتا ہوں، یولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، یعنی رات چھوٹی ہوتی ہے دن بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ کس کے اختیار میں؟ میں اور آپ یا دنیا کا کوئی طاقت ایسی ہے جو رات کو اپنے قدرت سے چھوٹا کر دے اور دن کو بڑا کر دے، یا دن کو چھوٹا اور دن کو بڑا کر دے؟ یہ کس کا اختیار ہے؟ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، دن چھوٹے راتیں لمبی لمبی۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو اس نے کام میں لگا دیا ہے، اپنے اپنے وقت پر طلوع ہوتے ہیں اور غروب ہوتے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے نہ آگے نہ پیچھے۔ ساری دنیا کی قوتیں طاقتیں مل کر بھی اللہ کے نظام میں رد بدل نہیں کر سکتے۔ کل یجری لاجل مسمی، سورج اور چاند ایک وقت مقررہ پر چل رہے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی یہ کارنامے سر انجام دینے والی ذات اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، پالنے والا ہے۔ لہ الملک، اسی کی سلطنت ہے، اسی کی بادشاہی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی شک ہے اس میں؟ اگلی بات، والذین تدعون من دونہ، کان کھول کر سن لو جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو اپنی کسی حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یملکون من قطمیر، وہ تو میرے نظام میں اتنے بے اختیار اور بے بس ہیں کہ تم کھجور کھا کر جب گھٹلی پھینکتے اور گھٹلی کے اوپر غور کیا کر وہ معمولی سی جھلی ہوتی ہے، ان کو اس معمولی سی جھلی کا اختیار بھی نہیں دیا گیا۔ کون اعلان کر رہا ہے؟ کون اعلان کر رہا ہے؟ اللہ کا کہنا سچ ہے کہ نہیں؟ سارے اختیارات کا مالک اللہ ہی ہے، جو کچھ بولتا ہے وہ سچ ہے۔ ما یملکون من قطمیر، اور کھجور جو بیکار سی گھٹلی ہوتی ہے جس کو تم پھینک دیتے ہو، اس پر غور کیا کرے، اس کے اوپر ایک معمولی سی جالی ہوئی جھلی ہوتی ہے، ان کے پاس اس کا اختیار بھی نہیں۔ سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ اللہ اکبر۔ ان تدعوہم، اللہ تیرے سمجھانے پر قربان، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم،
تم سمجھتے ہو تمہاری مرادیں پوری کرتے ہیں، اور میں رب تمہارا رب تمہارا خالق عرش عظیم سے اعلان کرتا ہوں، ان تدعوہم تم اگر ان کو پکارو اپنی کسی مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے، میں اعلان کرتا ہوں لا یسمعوا دعاءکم تمہاری پکاروں کو سن نہیں سکیں گے۔ یہ کس کا اعلان ہے؟ بدعقیدگی کا، بدبختی کا مارا ہوا انسان جب کسی قبر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے آنے کا بھی پتہ چل گیا اور میری پکار کا بھی پتہ چل گیا، اللہ فرماتے ہیں وہ نہیں سنتے، یہ کہتا ہے وہ سنتے ہیں۔ سچ کس کے پاس ہے؟ اللہ کا قرآن سچا ہے، باقی سب ڈھکوسلے ہیں۔ ان تدعوہم اگر تم ان کو پکارو لا یسمعوا دعاءکم نہیں سن سکیں گے تمہاری پکار کو، بالفرض تمہارے خیال کے مطابق وہ سن بھی لیں، مستجابوا لکم تمہاری مرادیں نہیں پوری کر سکیں گے، مرادیں پوری کرنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ پچھلے جمعے جو میں نے آیات پڑھی تھیں سورہ انبیاء میں سے 3 نبیوں کی، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام۔ زکریا علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہیں، یونس علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، ایوب علیہ السلام بھی خدا کے پیغمبر ہیں۔ ساری دنیا کے پیروں کو، ولیوں کو اکٹھا کر لیا جائے، جن بھی ساتھ بن جائیں، ساری دنیا کے انسان بھی اکٹھے ہو جائیں، کوئی بھی کسی پیغمبر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا کا پیغمبر محتاج بن کر اپنی محتاجی کا اظہار رب کے سامنے کرتا ہے، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ زکریا علیہ السلام اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، یا اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ، میرے گھر میں اولاد نہیں، بیٹا نہیں، بہتر وارث تو ہے، وارث دینے والا بھی تو ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ اللہ نے وہاں دیر کس بات کی تھی؟ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ہم نے فوراً اس کی پکار پر لبے کہی، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ اور ہم نے ان کو بیٹا بھی دیا، بیٹا بھی ایسا جس کا نام بھی ہم نے رکھا۔ ہم نے اعلان کر دیا ابھی تو ہم بیٹا دے رہے ہیں، نام بھی رکھ لیں، لیکن جب دنیا میں آ کر جوان ہوگا تو نبوت کا تاج بھی اس کے سر پر ہم رکھیں گے۔ جو خدا سے مانگتا ہے پھر خدا اس کے ساتھ یہ عزت کا معاملہ کرتے ہیں۔ نبی محتاج ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کیا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، او دنیا بھر کے لوگوں تم سب خدا کے در کے بھکاری ہو، تم محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی اللہ بے پرواہ ہیں، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، ساری خوبیوں اور تعریفوں کا مالک اللہ ہے۔ نبیوں کے قصے قرآن کریم کے اندر بیان کر کے ہماری آنکھیں کھول دی، دماغ کی کھڑکیاں کھول دیں۔ نبی محتاج بن کر خدا کے دروازے پر بھیک مانگتا، دروازے دستک دیتا ہے، تو تم کہاں جا رہے ہو؟ ایک طرف تم نبیوں کے ماننے کے دعوے دار بھی ہو اور دوسرے نبیوں کے خلاف کام کرتے ہو، قرآن کے ماننے کے دعوے دار بھی ہو، ختم قرآن بھی کرتے ہو کہ برکت پڑ جائے گی، لیکن قرآن کی مانتے نہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن قرآن کی نہیں مانتے، نبی کو مانتے ہیں نبی کی بات نہیں مانتے، خدا کو مانتے ہیں لیکن خدا کی نہیں مانتے۔ خدا کو تو ہندو بھی مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ خدا کو سکھ بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے۔ دنیا کے کوئی کافر قوم ایسی نہیں، کچھ بدنصیب دہریوں کو چھوڑ کر باقی ساری قومیں سب خدا کو مانتی ہیں۔
لیکن خدا کا ماننا وہ معتبر ہے جو خدا کے بھیجے نبیوں نے طریقہ بتایا۔ ابلیس چونکہ زندہ ہے، وہ ہر وقت وسوسے ڈالتا ہے، دیکھیے جی یہ بزرگوں کے منکر ہیں، یہ ولیوں کو نہیں مانتے، یہ بزرگوں کو نہیں مانتے۔ خدا کی لعنت ہے اس انسان پر جو بزرگوں کو نہیں مانتا، خدا کی لعنت ہے اس شخص پر جو ولیوں کی توہین کرتا ہے۔ ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں ایسی سوچ سے کہ خدا کے کسی ولی کی، کہ اللہ کسی مقبول بندے کی شان میں گستاخی ہو جائے۔ تمام اولیاء اللہ کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن ہم ان کو مانتے ہیں، ان سے مانگتے نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مانگنے کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ یہی قرآن کی تعلیم ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، تمام انبیاء کرام۔ اس ایک آیت پر بھی غور کیا جائے نا، انتم الفقراء الی اللہ، کون کون سی چیز ہے زندگی کی جس میں انسان اللہ کا محتاج نہیں؟ زندگی کس نے دی ہے؟ یہ صحت کس نے دی ہے؟ اولاد کس نے دی ہے؟ کاروبار کس نے دیا ہے؟ ایک ناخن بھی انسان کا اتر جائے تو انگلی کتنی بدنما لگتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں تم ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اے انسان تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکو گے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے وجود کے اندر خدا کی نعمتیں ہیں۔ اس کی شان پر قربان جائیں۔ اس نے بال جہاں جہاں اس انسان کی تزیین کا سبب تھے وہاں پیدا کیے ہیں۔ اس نے رخساروں پر بال پیدا کر دیے، ناک پر بال نہیں پیدا کیے۔ ماتھے پر بال پیدا کر دیتا تو کس قدر بدنما لگتا، بھدا لگتا۔ اس میں اور حیوان میں کیا فرق ہوتا؟ انسان زمین کے چپے چپے پر بھی خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس کی نعمتوں کا شکر گزار بننا چاہے نہیں ادا کر سکے گا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، ساری مخلوق خدا کی شکر گزار ہے، ناشکرہ صرف انسان ہے۔ یہ جنگلی جانور جو آپ جن کو جنگلی جانور کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ خواہ وہ بھیڑیا ہے، چیتا ہے، شیر ہے، یہ سب خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے بڑھ نہیں مار رہا، قرآن کہہ رہا ہے تو سبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان میں خدا کی تسبیح کرتے ہیں، ساتوں زمین میں خدا کی تسبیح کرتے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، پڑھیے، چپ کر کے بیٹھے ہیں آپ۔ تو سبح لہ السماوات السبع، ساتوں آسمان اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، والارض، اور زمین میں تسبیح کریں، ومن فیہن، اور جو آسمان و زمین کے درمیان مخلوق ہے ساری کے ساری اللہ کی تسبیح و تحمید کر رہے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح اور تحمید نہ، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، او بد نصیبی کے مارے ہوئے انسان، تم اس مخلوق کی تسبیح کو سمجھ نہیں رہے۔ جس نے ان کو بنایا ہے وہ ان کی تسبیح کو سمجھتا ہے، ان کی بولی کو سمجھتا ہے۔ کہیں قرآن کہتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جتنے آسمانوں والے ہیں خدا کے حکم بردار ہیں، جتنے زمین والے ہیں خدا کے، لیکن یہ ایک انسان ہے، اس کا استثناء کر دیا گیا ہے، یہ خدا کا نافرمان ہے۔ نعمتیں اتنی اس کو خدا نے دی ہیں کہ اس کو گننا چاہے تو گن نہیں سکے گا، لیکن اس کی نافرمانی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کائنات کا سارا نظام خدا نے اس انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ سورج کس کو فائدہ پہنچا رہا ہے؟
مجھے اور آپ کو۔ چاند کس کو فائدہ پہنچا رہا ہے؟ ستارے کس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ یہ بادل کس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ یہ بارش سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ یہ جنگلات سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ یہ غلے جب زمین میں پیدا ہوتے ہیں کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ یہ پھل جو پیدا ہوتے ہیں کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ کوئی شے ایسی نہیں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو اس انسان کے لیے مفید نہ ہو، فائدہ نہ دیتا ہو، لیکن اس انسان کی نافرمانی کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی جنگلی درندہ ایسا نہیں آپ یہ نکال سکتے ہیں کہ وہ خدا بند قدوس کا نافرمان ہو۔ سور جو ناپاک چیز ہے، سب سے زیادہ برا شمار ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ سانپ جو ایک خطرناک چیز ہے، وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے ایک عام قانون بیان کر، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، کسی ایک چیز کا استثناء نہیں کیا۔ کوئی درندہ مشرک نہیں، درندہ ضرور ہے، جیسے اللہ نے اس کو بنایا ویسے اس کی حرکات سامنے آتی ہیں، لیکن دنیا کی کوئی کتاب قرآن کریم سمیت اگلی پچھلی کتابیں احادیث مبارکہ میں سے کہ فلاں درندہ مشرک ہے، ہر چیز خدا کی توحید کی قائل ہے۔ ففی کل شیء لہ شاہد تدل علی انہ واحد، کائنات کے ہر چیز کے اندر ایک گواہی دے کر کہہ رہا ہے تدل علی انہ واحد، کہ اللہ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ ہماری کتابوں کے اندر ایک شخص کا، ایک چرواہے کا ذکر ہے۔ چرواہے ساری زندگی بھیڑ بکری چراتا رہا، کوئی اللہ والا اسے ملا کہ بھیڑ بکری ہی چراتا رہا، یہ خدا کی پہچان میں کی، کہنے لگے کی ہے؟ انہوں نے کہا کیسے ہے؟ اللہ اکبر، دیکھیے خدا بند قدوس کس طرح انسان کے ذہن کے اندر بات ڈالتا ہے۔ کہنے لگا البارۃ تدل علی البعیر، مینگنیاں زمین پر گری ہوئی ہیں، دلیل ہیں کہ یہاں سے کوئی بھیڑ بکری یا اونٹ گزرا ہے۔ وآثار الاقدام تدل علی المسیر، قدموں کے نشان انسان کے ہوں یا جانور کے نظر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے کوئی جانور گزرا ہے یا انسان گزرا ہے۔ پھر کہنے لگا افسماء ذات ابراج، یہ بڑے بڑے برجوں والے آسمان، وارض ذات فجاج، اور بڑی بڑی چوڑی شاہراہوں جیسی یہ زمین، لا تدل علی السمیع الخبیر البصیر، کیا ان کو دیکھ کر یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کائنات کے نظام میں چلانے والا وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، خبیر بھی ہے؟ ایک بوڑھیا جو چرخہ کاٹنے کا کام کرتی تھی، کسی اللہ والے نے پوچھا کہ اماں جی خدا کی پہچان بھی کی ہے یا اسی کام میں لگی رہی؟ کہنے لگے بیٹا خدا کی پہچان کی ہے۔ کہنے لگے ہمیں تو کبھی بھی ایسا نظر نہیں آیا، آپ تو چرخہ کاٹنے میں لگی رہی ہیں، آپ بتائیں اس کائنات کا نظام چلانے والا کوئی ہے؟ کہنے لگے ہے۔ کہنے دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں یہی چرخہ۔ کہنے کیسے؟ کہنے لگے اس چرخے کو میں چلاتی ہوں، ایک سپیڈ سے چلتا ہے، ایک رخ پر چلتا ہے، اگر میرے ساتھ کوئی دوسرا مل کر چلائے، میرے ساتھ متفق اور چلائے، اس کی لا محالہ اس کی سپیڈ میں تیزی ہو جائے گی، کچھ طاقت میری کچھ اس کی لگے گی۔ مخالف چلائے تو ہمارے اور دونوں کشمکش کا چرخہ ٹوٹ جائے گا۔ میں نے اسے اندازہ کر لیا
کائنات کا نظام چل رہا ہے، ایک رفتار سے چل رہا ہے، معلوم ہوا کہ چلانے والا ایک ہی ہے۔ اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں میں میرے رب نے پیدا کی ہیں اس کی وحدانیت کی قائل ہیں۔ کاش یہ انسان مشرک نہ ہوتا۔ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں وہ اللہ کی توحید بیان کرنے ہی کے لیے آئے ہیں، اور نبیوں کو جو مار پڑی اسی مسئلے کے بیان کرنے پر پڑی، اور مارنے والے ان بدبخت انسان ہی تھے۔ ابو جہل آدمی نہیں تھا، ابو جہل اور اس کی پارٹی انسان نہیں تھے۔ مکی زندگی میں خانہ کعبہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کرنے والے انسان نہیں تھے، رسول اللہ کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹنے والے انسان نہیں تھے، آپ پر اوجڑی پھینکنے والے انسان نہیں تھے، آپ کے راستوں میں کوڑا پھینکنے والے انسان نہیں تھے، یہ انسان ہی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دشمن بن کر آئے تھے یا ہمدرد بن کر آئے تھے؟ حضور ہمدرد بن کر آئے، لیکن وہ حضور کو دشمن سمجھتے تھے۔ رسول اللہ کو مکہ شریف کیوں چھوڑنا پڑا؟ کوئی خوشی سے اپنا گھر چھوڑتا ہے؟ پوری ہسٹری انسانیت کی، تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ خاتم النبیین تک، ہر نبی آیا اس کا مرکزی مسئلہ اللہ کی توحید کا مسئلہ تھا۔ آج نبی نہیں ہے لیکن نبی کے مشن پر کام کرنے والے موجود ہیں، ختم نہیں ہوئے، ابھی آگے کا حال خدا کو معلوم ہے، ابھی ختم نہیں ہوئے۔ اور یہ وہ اللہ کی توفیق سے وہی بات ہے جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اپنی 24 گھنٹوں کی زندگی کو تقسیم کریں، خدا کے قرآن کو ٹائم دیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں اس کو، انشاءاللہ العزیز آپ کے دل و دماغ کی کھڑکیاں کھولے گا۔ اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جب آپ بات سمجھ میں آئے گی تو آپ تنہائیوں میں بیٹھ کر میرے لیے دعائیں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔